وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اب رسول تو دے رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، رسول نے دیا۔ اب رسول فرما رہے ہیں میری آل سے محبت رکھنا، میری اولاد کا احترام کرنا، میری آل کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرنا، میری آل کے لیے برے الفاظ نہ کہنا، میرے اصحاب کو خیر سے یاد کرنا، میرے آل میں میری ازواج علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا نام لینا تو ادب سے لینا، ان کی مجھ سے نسبت ہے، میری ان سے نسبت ہے، یہ اللہ کے رسول نے دیا۔ اب ہم اس کو لیتے ہیں اور یہی حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دیا جائے لے لو، جس سے روک دے اس سے روک جاؤ۔ یہ تو آل اور اولاد ہے، یہ تو اصحاب ہے، یہ تو ان کی محبت ہے، آگے چلو۔ تمہارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے بھی کہ نہیں؟ تم نے کلمہ تو پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی دے دی، گواہی بھی دے دی، لیکن مسلمانوں تمہارے پاس رسول اللہ کا دین ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تم اپنے رسول کے دین پر ہو بھی کہ نہیں؟ مسلمانوں سے سوال ہوتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں ہم ہیں، بالکل ہیں۔ اچھا تم رسول کے دین پر کس طرح ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دستور زندگی نہیں سکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا ضابطہ نہیں سکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین کے بارے میں نہیں سکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ کی رضا کا راستہ نہیں دکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنے عمل سے اپنے گھر کے اندر رہنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ اپنی اولاد سے محبت نہیں سکھائی ہے؟ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں سکھایا ہے؟ حلال رزق کمانے کی تلقین نہیں کی ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے در پہ جھکنا نہیں بتایا ہے؟ اللہ سے دشمنی نہ کرنا، اللہ کے مقابلے میں نہ آنا، یہ نہیں سکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ نے تمہیں شادی کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ غمی کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاشرے میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے قواعد و ضوابط نہیں بتائے ہیں؟ کیا تمہیں قرآن کی اہمیت نہیں بتائی ہے؟ کیا تمہیں اسلام کی سربلندی اور ترقی نہیں بتائی ہے؟ کیا ایمان کے ذریعے سے اللہ کی رضا تمہیں نہیں بتائی ہے؟ یہ ساری چیزیں جب بتائی ہیں تو مسلمانوں سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس ہیں؟ تمہارے پاس موجود ہیں؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں طریقہ بتایا نکاح کا، اس طریقے سے کرو، مسجد میں نکاح پڑھو، لے کر آؤ، عزت سے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے حضور شکرانے کے نفل پڑھو، ایک اچھی تقریب رکھو، ایک مبارک تقریب کرو، اور اس کے اندر اللہ رب العزت سے ان دو جوڑوں کا جو ملاپ ہے، ان کے بیچ میں الفت اور محبت ہے، یہ جو آگے ایک نسل کی پشت میں کسی کے دادا کسی کے جد امجد بنیں گے، تو ان کی اولاد کو جو دنیا میں آنے کا طریقہ ہے اس کو اسلام کے مطابق سکھاؤ، شریعت کے مطابق سکھاؤ۔ مسلمانوں تمہیں یہ نہیں بتایا، تف بھی ہے اور افسوس بھی ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے نا، اور چھپ کے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کی نافرمانی پر چاہیں گے تو معاف کر دیتے ہیں،
لیکن نافرمانی کرتا ہے اور اعلانیہ کرتا ہے، اور اتنی اعلانیہ کرتا ہے کہ کسی مسلمان کو سونے بھی نہیں دیتا، تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، شراب پیتا ہے۔ کس موقع پر؟ آج میری شادی ہے، کس موقع پر؟ آج خوشی کا دن ہے، دوست یار آئے ہیں، آج شراب سے، شباب سے، ناچ سے، رنڈیوں کے گانوں سے، ان کے ناچنے سے، کنجروں کے، بے ایمانوں کو نچا کے ڈھول کی تھاپ پر بکھیرتے ہیں اسلام کا خمیازہ اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اور نام ہوتا ہے ان کا، اللہ معاف کرے، خدا ان کو ہدایت دے، ہدایت دے اللہ رب العزت، ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جو تقدس مسجد کا خیال نہیں کرتے۔ ایک زمانہ اتنا بھی زیادہ نہیں گزرا، شاید 17، 18، 19 سال پہلے کی بات ہے، ابو بکر مسجد کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے۔ ہماری مسجد کے ساتھ اس طرف گلی کے اندر جو ہے عیسائی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے۔ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ کافر ہیں، لیکن ان کی ایک بیٹی کا یا بیٹے کا شادی تھی، انہوں نے بڑا سسٹم کیا ہوا تھا، بڑا سسٹم تھا، اس میں 20-25 وہ باجے بجانے والے، سوٹ بوٹ پہن کے ڈھول بجانے والے، ان کو وہ لے کر آئے بارات لینے کے لیے۔ خدا کی قسم آفرین ہے اس پر، عیسائی تھا لیکن آفرین ہے۔ اور اس نے کیا کیا، جب مسجد آئی نا تو اس نے کہا بند کرو، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، نماز کا وقت نہیں تھا، رات کا وقت تھا۔ اس نے کہا ان کی مسجد ہے، وہاں آواز جائے گی۔ 20 لوگ اس کے ساتھ باجے بجانے والے، ان کو بند کرا کے پھر وہاں سے گزرا ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی یا بیٹے جو بھی تھا بارات لینے آئے تھے، دینے آئے تھے، وہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں تو اس کو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ عید کا دن تھا اور عید کی نماز کے لیے ہم ابو بکر مسجد کے اندر کھڑے تھے، اور اسی گھر کے اندر سے ایک شخص جو ہے وہ آیا، اور مولانا سجاد صاحب جو ابو بکر مسجد کے امام ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے، اور میں خود ادھر موجود تھا، وہ آیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ احترام تھا، میں سمجھتا ہوں، جو کسی زمانے میں اس کے باپ نے یا چاچے نے یا دادے نے کسی نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس احترام کے بدلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، جو اس کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے۔ ظالمو، تم تو مسجد کے سامنے تمبو لگاتے ہو، ساری رات ناچتے ہو، حرامیوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنے اللہ کے گھر سے حیا نہیں آتی؟ پھر تم بولتے ہو یہ مولوی اور مفتی ممبر پہ بیٹھ کے گالی دیتا ہے، تمہارے گلے میں ہار ڈالوں آ کے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، رسول نے جو دیا وہ لو، نہیں لیتے نکلو یہاں سے۔ اپنے آپ کو مسلمان کس بات پر کہتے ہو؟ کس بات پر تم کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہیں اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال نہیں ہے؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ تم عصبیت اور قومیت پر لعنت بھیجتا ہوں تمہارے اوپر، تمہاری شکلوں کے اوپر، جب تمہیں اپنے رب کے گھر کے تقدس کا خیال نہیں ہے، مجھے تمہارا خیال نہیں ہے۔ کیوں تمہارا خیال کروں میں؟ تم آسمان سے اترے ہو، ہدایت کی دعا کرتا ہوں، لیکن اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال، اس کی بھیک مسلمان سے مانگنی پڑے گی، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ساری رات یہاں مدرسے کے استاد سو نہیں سکے، ساری رات، اور صبح بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، استاد سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ کتے ساری رات ڈھول بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے، سونے نہیں دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم محلے میں رہتے ہو، علاقے میں رہتے ہو۔ اور خدا کی قسم، اگر کسی دن یہ جس ضد بازیوں کو آپ لوگوں نے پکڑا ہے، ہم نے شروع کی نا، ایسا آدمی یہاں رہ نہیں سکے گا۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، رہ نہیں سکے گا یہاں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تمہیں سمجھنا نہیں آتا ہے، ہمیں سمجھانا آتا ہے۔ آئندہ کے لیے یہ پورا علاقہ سن رہا ہے، اس اسپیکر کے اوپر کہہ رہا ہوں، یہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے
اس مسجد کے احاطے کے اندر اس طرح کا کوئی کنجر خانہ لگایا، ڈھول بجائے اور یہاں نچوایا، خدا کی قسم اس کے بعد وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، یاد رکھنا۔ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جاؤ لیکن آواز باہر نہیں آنی چاہیے، جو تم نے کرنا ہے کرو، آواز مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت کسی بے ایمان بے غیرت کو نہیں دیں گے۔ تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ میں اٹھوں گا تمہارے لیے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم نہیں روک سکتے ان کو کہ یہ مسجد کا سامنا ہے، یہاں رنڈیاں نہ نچواؤ، یہاں نہ ناچو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم پولیس میں جا کے FIR نہیں کٹوا سکتے، محلے والے تم وہاں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کرتے ہو، پامال کرتے ہو، پامال کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے جو دیا وہ لے لو۔ رسول نے کیا دیا تمہیں؟ تم نے تو